نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضع في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، يرحم من يشاء، تعذب المسلمين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين منذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين، من ركب سفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها وضل وغرق وهوى وسق وعد الله بالاتصام بالتقوى، فإنه الحبل المتين ورد الإسقاء ومبادرتكم الموت قبل علو العدة العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نافر إن كنت فرج مشاهدة. الله الله عباد الله، فإن كل في الدنيا إله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے آدم آپ اور اپنی زوجہ کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ جو ہے جنت میں رہیں، سکونت اختیار کریں. تو عزیزان محترم، یہ جو دنیا ہے، اور متعدد بار ذکر کیا کہ یہ دنیا بری نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے یہ وسیلہ ہے، آخرت کے لیے ذریعہ ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر انسان جو ہے اسی دنیا کے بھور میں اور اسی دنیا کے دلدل میں اگر جو ہے گم ہو گیا، آخرت کو فراموش کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے لیے آخرت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے. تو یہ دنیا آخرت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے. انسان اس دنیا میں نیک عمل انجام دے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے گا تو یہ سب جو ہے آخرت کے لیے. دنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور صلوات پڑھیے. دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ یہ میدان عمل ہے. انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے. تو دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. اس میں سے صدقہ جاریہ ہے نا، صدقہ جاریہ ہے کہ مثلا جو ہے کوئی ایسا کام کیا ہو، کتابیں تحریر کر دی ہو، قرآن ہو، یا مثلا جو ہے عزا خانہ ہو، مسجد کی تعمیر کی ہو، اس طریقے سے جو بھی کام کیا، یا مثلا جو ہے کوئی بچہ ہے اور تعلیم کے اوپر خرچ کر دیا ہو، تمام چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسے ثواب ملتا رہے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی انسان اگر جو ہے کسی بچے پہ خرچ کر دے، اپنا بیٹا نہ ہو، اگرچہ کسی برادر مومن کا ہو، اسے پڑھا دے، لکھا دے، خرچ کر دے، اور پھر وہ کسی اچھے عہدے پہ فائز ہو جائے، اور پھر اس پہ مثلا جو ہے حج واجب ہو جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے، تو انسان یہ نہ سوچے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب ثواب اس کو ملے گا اور ہم نے جو ہے اسے اس قابل بنا دیا. نہیں، اسے بھی ثواب ملے گا. جس طریقے سے ایک چراغ سے 1000 چراغ جلائیے، روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طریقے سے جو ہے اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے یہ تمام چیزیں کہ انسان جو ہے اس طریقے کا کوئی کام کر دیا، یا عزا خانہ ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، یا دیگر چیزیں ہیں، سکیے گا نہیں ادھر ہی رہیے گا، ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ پختہ نہیں ہے نا، وہ گڑاری پہ ہے تو ہل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد والے. تو یہ صدقہ ہے کہ اب جو ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا.
اسی طریقے سے اولاد صالح، نیک اولاد اگر جو ہے اس دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے تو اب جو بھی وہ کام کرے گا، نیک عمل انجام دے گا، تو اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا نا۔ اسی لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے نا پہلے ہی اپنے بچوں کو آگاہ کرے۔ مثلا جو ہے اگر جو ہے خیرات کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بچوں کے ذریعے کرے تاکہ اسے جو ہے عادت رہے۔ یا مثلا جو ہے گھر پہ مہمان آ گیا تو بچوں کے ذریعے جو ہے پانی ہے یا دیگر چیز ہے تو پھر بچوں کے ذریعے، بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ کام کرائے تاکہ بچوں میں یہ عادت رہے۔ تمام جو ہے دیگر چیزیں بہرحال جس طریقے سے والدین یا جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی نیک کام کرے اور بچہ دیکھے گا تو بچے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا اور بچہ بھی نیک عمل انجام دے گا۔ تو بہرحال کی اولاد صالح نیک اولاد ہے، اگر اس دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے تو جو بھی نیک عمل کرے گا ثواب جو ہے اسے بھی ملے گا، یعنی والدین کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سنت حسنہ ہے نا، سنت حسنہ جو ہے یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اسے رواج دے دے تو اس کا بھی ثواب اسے ملے گا نا۔ سنت حسنہ مثلا جو ہے پہلے جو ہے اپنے یہاں یا اپنے شہروں میں یا ہندوستان وغیرہ میں پہلے مثلا جو ہے جو بزرگ تھے تو پہلے یہ نہیں تھا، زیادہ تر عمومی طور پہ یہ نہیں تھا کہ روز جمعہ جو ہے صبح کے وقت دعائے ندبہ پڑھا جائے، نہیں تھا پہلے، بہت پہلے۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں، یا ہم نے بھی بزرگوں سے ہے نا سنا ہے، یا ہم نے بھی ہے نا جب بہت چھوٹے تھے بچپنے میں تو دیکھا، یہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ بڑے شہروں میں رہا ہو لیکن ہندوستان میں جو ہے یہ ایک ایسا رواج نہیں تھا کہ صبح کے وقت دعائے ندبہ یا دعائے کمیل اس طریقے سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے ہر چھوٹے بڑے شہر میں یا دیہاتوں میں یعنی جو انقلاب آیا آیت اللہ خمینی جو انقلاب لائے، تو اب آپ دیکھیں کہ اب ہر جگہ مدرسوں میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی اب آپ کو ملیں گے کہ مثلا جو ہے یہ سلسلہ ہے، اور حافظ قرآن بھی ملیں گے، مدرسہ بھی بہت زیادہ ایران میں ملے گا، اور جو ہے بے شمار مسجدیں تھیں اور بھی زیادہ مسجدیں ملیں گی آپ کو، حافظ بھی مل جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں کہ جو انقلاب کے بعد جو ہے ایک عجب یعنی مذہبی ایک عجیب رونق اور روحانیت جو پیدا ہوئی، تو اب اس طریقے سے جو بھی انسان ہے نا سنت کو رائج کر دے گا اس طریقے سے، تو اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں دیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے دنیا میدان عمل ہے، آخرت کا وسیلہ ہے، اور یہیں سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آخرت کو سنوارے۔ اگر چاہے تو یہاں آخرت کو بگاڑ لے یا چاہے تو سنوار لے، تو دنیا میں کچھ چیزیں جو ہے بہت اہم ہے، ضروری ہے، جو انسان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، اور قرآن مجید نے پروردگار نے بھی واضح کر دیا، یا آدم اسکندو انت و زوجک الجنہ، کہ اے آدم آپ جو ہے جنت میں قیام کیجئے، رہیے، آپ کے لیے جو جنت ہے۔ تو دیکھیے جو اہم چیز ہے، جو تین چیز اس دنیا میں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ روٹی ہے، کپڑا ہے اور مکان ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ہی سے ہے نا پروردگار نے بتا دیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام آئے، ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا یہ سب جو حکومتیں نعرہ لگاتی رہتی ہیں، حکومتیں مکان اور روٹی اور یہ سب نعرہ لگتا ہے، یہ سب تو بہرحال سب جھوٹی ہوتا ہے، سب جھوٹے روادار ہوتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں، برابر آپ کے کان گوش گزار ہے، یہ سنتے رہتے ہیں یہ نعرہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا، جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے، خلق ہوئے، تبھی پروردگار نے کہہ دیا اے آدم آپ جائیے جنت میں رہیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نام جنت جو ہے
پروردگار نے ایک جگہ معین کر دیا نا، قیام کیجئے گھر کا معین کر دیا جگہ. اب یہ چیز بھی ہو گئی. سورہ طٰہٰ میں بھی ہے نا وہ بھی ارشاد ہے یرزقہ فیہا، اور دیگر مقامات پہ کہ تمام چیزیں کہ رزق اور لباس، یہ باقی چیزیں جو ہے آپ کے گوش گزار ہے. جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے سے برابر سنتے رہتے ہیں، گوش گزار ہے. تو پہلے ہی جو ہے یہ بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے جو بعد میں ہے اور بعد میں نعرہ لگایا جائے. تو انسان کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے اس دنیا میں ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ روٹی کا مسئلہ، تو روٹی کا جو مسئلہ ہے تو دیکھیں بعض جو ہے جانور جو مخلوقات اور حیوان دیگر ہیں تو وہ جو ہے اپنے اوپر رزق کا بوجھ نہیں رکھتے. مثلا بعض آپ دیکھیں پرندے جانور یا حیوان وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، صبح کے وقت نکلتے ہیں اور پھر سیر ہو کر پیٹ بھر جاتا ہے، پھر شام کے وقت جو ہے اپنے گھر آ جاتے ہیں اپنے آشیانوں سے، اپنے جو ہے نا جو ان کا گھر ہے وہاں سے سب نکلتے ہیں. شیر ہو، جنگل ہو، پرندے ہوں جنگل میں یا دیگر جو ہے مقامات پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس طریقے سے رزق حاصل کر لیتے ہیں اور کل کے بارے میں وہ نہیں سوچتے اور کل کا رزق جو ہے وہ بات نہیں کرتے. لیکن جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو کل کا رزق بھی مہیا کر لیتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ 3 ہیں. ایسے تو متعدد ہے اور بھی ہوں گے، لیکن کثرت سے جو ذکر پایا جاتا ہے وہ 3 کا کثرت سے ذکر پایا جاتا ہے کہ جو کل کے لیے بھی مہیا کر لیتا ہے. اس میں سے ایک انسان ہے، دوسرے شہد کی مکھی ہے اور تیسرے جو ہے وہ چیونٹی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اور بھی، لیکن کثرت کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے. انسان اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے کل کا رزق بھی مہیا کر لیتا ہے. مثلا جو ہے کھایا اور جو بچ گیا تو اسے فریج میں رکھ دے گا اور دوسرے دن اسے گرم کر کے کھائے گا، لیکن راہ خدا میں نہیں دے گا. یہ ایک انسان ہے کہ جو ذخیرہ جو ہے کل کا کر لیتا ہے. شہد کی مکھی یہ بھی جو ہے کل کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے. اور چیونٹی آپ ہاتھ سے بھی نہیں بتا پائیں گے کہ اس سے کیا ہے نا. اب اس میں بھی شکم، سمجھ گئے آپ. تو اب آپ سوچ لیں اس کے لیے بھی ہے اور بھی، لیکن کثرت سے ذکر جو پایا جاتا ہے انہی 3 چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے. تو اس میں سے ایک چیونٹی ہے، یعنی تیسری چیز جو ہے وہ چیونٹی ہے کہ وہ کل کے لیے رزق کو ذخیرہ کر لیتی ہے. تو یہ انسان ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے کہ دنیا میں ضروری ہے نا. جو چیز ضروری ہے تو رزق ضروری ہے، لہذا اول تو رزق ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جائے. اگر انسان جو ہے نا گناہ کرے گا تو پھر رزق میں کمی ہوگی. بہت سے احادیث میں روایت میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مثلا جو ہے جھوٹ بولے گا تو رزق میں کمی، اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو رزق میں کمی ہوگی، نیت اچھی نہیں ہوگی تو رزق میں کمی ہوگی، ہے نا. نیت اچھی نہیں ہے نا، مثلا جو ہے دیکھا تو بڑے اخلاق سے مل گئے لیکن نیت اچھی نہیں ہے اور ہم نے سوچا کہ رک جا ہے نا، کوئی موقع ملے تو پھر جو ہے انہیں نقصان پہنچائیں گے، ہے نا. اگر معلوم یہ ہوا کہ مل تو بہت اخلاق سے اچھے سے رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ نیت صحیح نہیں ہے، یا مثلا جو ہے کسی کی بیٹی کی شادی ہے نا اور جو ہے انداز الگ ہے اور کسی نے ذکر کر دیا کہ دیکھیے ہماری بیٹی کی فلاں جگہ شادی ہے، تو اب جو ہے نیت کچھ اور ہے، انداز بدل دیا. اچھا فلاں صاحب کی بیٹی ہے وہاں شادی کر رہے ہیں، ہو گیا کام، ہے نا. انداز بدل دیا، نیت جو ہے صحیح نہیں ہے، یعنی جو ہے لفظ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کام کر گیا. کیوں؟ اس کی نیت صحیح نہیں ہے نا. تو اس طریقے سے اگر نیت صحیح نہیں ہے، بہرحال اس میں بھی ایک تفصیلی گفتگو چاہیے، ہے نا، تفصیلی گفتگو چاہیے.
تو مختصر یہ کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رزق تلاش کرے، یعنی رزق کے لیے محنت کرے، صحیح کرے۔ اب اگر جو ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو یہ بتائیے کہ اس میں ثواب ہے؟ نہیں۔ اگر جو ہے کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو اس میں ثواب نہیں ہے، جیسا کہ ملتا ہے تاریخ میں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور چوتھے امام کا بھی قول ہے، چوتھے امام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر جو ہے کوئی بندہ کسی کے آگے سوال کرے تو پھر ایسا ہی ہے کہ سانپ کے بل میں انگلی ڈال دیا ہو، چوتھے امام نے فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال کرنا نہیں، صرف جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں سوال کرے، اور جو بھی اس کے پاس نعمتیں ہیں اسے چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے، اور جو نعمتیں ہیں اس میں اسراف نہ کرے، اسراف نہ کرے، تمام چیزیں نا۔ بہرحال ابھی جو گزرا ہے کورونا وغیرہ جو گزرا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہت تو مثلاً جو ہے اس کے عادی تو ہو ہی گئے ہیں نا، کہ ایک وقت معین تھا دکان کھلے گا، سبزی خرید لیجئے، سامان خرید لیجئے، اور پھر جو ہے خرچ کرنے میں بھی انسان احتیاط کرتا تھا نا کہ سامان ملے نہ ملے، ایسے حالات ہیں، ایسے دور ہے۔ بہرحال وہ دور تھا، ایک گزر گیا، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ بعض انسان میں جو ہے یہ عادت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں عنایت کر دیجئے۔ رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے گھر کچھ ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، بس ایک دو پیالہ ہے، بس دو لباس ہیں، ایک دو لباس ہے، اور کچھ نہیں، اور اون کا بنا ہوا ہے نا ٹوپی ہے، بس۔ رسول اسلام نے کہا جاؤ لے کر آؤ۔ اب جو ہے وہ ایک پیالہ اور اون کا بنا ہوا ٹوپی لے کر آیا، رسول اسلام کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اسلام نے اصحاب سے کہا کوئی ہے کہ جو اسے خریدے؟ ایک صاحب اصحاب میں سے ایک صاحب اٹھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسے ہم خریدیں گے، 1 دینار دیں گے۔ رسول اسلام خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کوئی اور ہے کہ جو اسے خریدے؟ ایک دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے 2 دینار دیں گے۔ رسول اسلام نے کہا لے لو، 2 دینار دیں گے۔ اسے 2 دینار دیا، کہا 1 دینار جو ہے جو گھر کے ضروریات میں سے ہے اس میں صرف کرو، اور 1 دینار جو ہے تم اس سے کلہاڑی خرید لو۔ اب وہ شخص گیا اور جانے کے بعد لوہے کا کلہاڑی خرید لیا، لیکن جو ہے اس میں جو ہے وہ دستہ نہیں تھا، ڈنڈا نہیں تھا۔ وہ آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو خرید لیا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی ہے کہ کسی کے پاس ہے نا دستہ ہو، ڈنڈا ہو؟ یہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے رسول، ہمارے گھر پہ ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا اسے دے دو۔ اب وہ شخص جو ہے گیا، جانے کے بعد جو ہے وہ دستہ لے کر آیا، کلاڑی کا وہ ڈنڈا لے کر آیا۔ اب یہ شخص لے کر گیا، رسول اسلام نے کہا جاؤ جنگل میں جاؤ، صحرا میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد جو ہے اسے فروخت کرو۔ اب وہ شخص گیا اور جانے کے بعد جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں گیا، اور جانے کے بعد لکڑیاں کاٹی، اور کاٹنے کے بعد فروخت کیا، بیچا، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ جب 15 دن گزر گئے، رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب ہمارے پاس جو ہے رزق بہت ہے، ہمارے پاس جو ہے اب پیسہ بہت ہے، یعنی ہم نے جو ہے محنت کیا، لہٰذا جو ہے ہمارے پاس اب بہت ہے، اب جو ہے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے
کہ یہ کام چھوٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان جو یہ کام کر رہا ہے یا زراعت کر رہا ہے یا کھیتی کر رہا ہے تو پروردگار نے اس میں برکت رکھا ہے، اس میں جو ہے برکت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے دنیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس دنیا میں سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور یہ دنیا وسیلہ ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے ذریعہ ہے، لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ ہر مسئلے میں وہ محنت ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر جو ہے روٹی نہیں ہے تو پھر ایک حدیث سنا دے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار انزلنا برکت الخبز، پروردگار ہمیں جو ہے روٹی دے، اس میں جو ہے برکت دے، یعنی رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں روٹی دے، اس میں برکت دے، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر روٹی نہیں ہوگی تو پھر نماز پڑھنے میں بھی دیر کم لگے گا، ہے نا۔ جب انسان بھوکا رہے گا تو پھر روزہ بھی نہیں رکھ پائے گا، ہے نا۔ جب بھوکا رہے گا، روٹی نہیں رہے گی تو پھر جو ہے کسی نیک کام میں، نیک عمل میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں روٹی دے، رزق دے، تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اگر جو ہے انسان روٹی نہیں کھائے گا تو پھر جو ہے کھڑا نہیں رہ سکتا، دیر تک کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اسی روٹی کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو فرمایا کہ ہمیں رزق دے، ہمیں روٹی دے پروردگار، تاکہ ہم تیری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ اگر رزق ہے، روٹی ہے، تو پھر جو ہے انسان پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ عمل انجام دے گا۔ اور اگر جو ہے رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، انسان جو ہے بھوکا ہے، اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ فقر، یہ غربت جو ہے، یہ غربت کی طرف جو ہے کفر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے شرک اور کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس دنیا میں انسان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرے۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ہم جو ہے کل کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہ کل کی جو آخرت ہے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کریں، یعنی نیک عمل انجام دے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وهو قابل التوب غفور الرحیم۔ سبحان من یکلف نفسا الا دون وسعها وعن السیئات لم یجاز بها۔ سبحان من لا یزداد على معاصی العباد الا کرام وجود کثرت الذنوب الا فنشهد ان لا الہ الا هو العطوف على العباد وجود المذنبين بحلمه، ونشهد ان محمد نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ یہ ذہن متحدث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ اسے احساس ذمہ داری ہو۔ اگر احساس ذمہ داری ہے اور اصول پہ عمل کر رہا ہے
تو وہ انسان کامیاب ہے. دنیا کے بھی کچھ اصول ہیں, آخرت کے بھی اصول ہیں, دنیا کے بھی ہے نا. انسان راستے سے گزرتا ہے, سگنل ہے, کہاں رکنا ہے, کب چلنا ہے, کس طرف سے چلنا ہے, رائٹ چلنا ہے, لیفٹ چلنا ہے, یہ سب ہے اصول ہے, بہت سے اصول ہے. کس وقت جو ہے کہاں پہ پہنچنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو جس طریقے سے دنیا کے لیے ہے اسی طریقے سے آخرت کے لیے ہے. تو انسان کو جب احساس ہو جائے اپنی ذمہ داری کی, اور یہ احساس ہو جائے کہ پروردگار نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, اور مرنے کے بعد پروردگار ہم سے سوال کرے گا اور ہمیں بھی اسے جواب دینا ہے. لیکن اگر انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے, صرف یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج جو ہے زیادہ تر مسئلہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے, ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر جو ہے پڑھنے لکھنے کا مسئلہ ہو بچوں کا, تب بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے فلاں کا لڑکا باہر ہے تو ہم بھی باہر بھیج دیں. ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے یا نہیں ہے, لیکن انسان جو ہے یہ سوچتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو بار بار پوچھتے تھے ہے نا, باہر چلے گئے, اب جو ہے مثلا نہیں آ رہا ہے, کسی اور چیز میں گرفتار ہو گیا, تو اب وہی آ کر بار بار بھی جو ہے وہی پوچھ رہے ہیں جن کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ آپ دیکھ لیں, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع, خوشی کے موقع پہ بھی ہے نا, شادی ہو, بیاہ ہو, کوئی چیز بھی ہو, کوئی مسئلہ ہے تو انسان یہی سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ چیز کر دیں گے, یہ چیز دے دیں گے, تو پھر جو ہے لوگ کیا کہیں گے. ایسا کر دو کہ لوگ تعریف کریں. وقت نہیں ہے, صرف جو اشارہ کر رہے ہیں ابھی. ایسا کر دو کہ صرف جو ہے لوگ تعریف کریں. ہر چیز مثلا جو ہے گھر مکان, یہ تمام چیزیں ہیں, کیسے علاقے میں ہے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اور اسی چکر میں جو ہے انسان اپنی استطاعت سے زیادہ کام کر دیتا ہے قرض لے کر. سمجھے آپ, اب قرض لے کر تو کر رہا ہے, یعنی اسے چاہیے کہ اپنے اعتبار سے دیکھے, لیکن اپنے گھر کو جو ہے لوگوں کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے. اپنے گھر کو اپنے اعتبار سے دیکھنا چاہیے, لیکن لوگوں کے گھر کے اعتبار سے, نظر کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ دیکھ رہا ہے تو پھر جو ہے اب مسئلہ آگے چل کر خراب ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے اتنا مقروض ہو جاتا ہے انسان اس دنیا میں کہ وہ تو قرض ورض کر کے چلا گیا, لیکن اولاد جو ہے وہ پریشان حال ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے قرض ادا کریں. لہٰذا جو ہے دیکھیں, ہمیشہ جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں جو ہے اس پہ توجہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا سوال کرے گا اور ہمیں جو ہے کیا جواب دینا ہے. پروردگار جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہٰذا ہمیشہ جو ہے ہمیں یہ سوچ کر اس دنیا میں کام کرنا چاہیے. باقی یہ نہیں سوچنا چاہیے ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہتے رہیں گے, لوگ کہتے رہیں گے, لیکن جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ اور رسول, اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فرمان اور ان کے حکم کو دیکھے کہ اللہ جو ہے ہم سے سوال کرے گا تو ہم جواب دے پائیں گے یا نہیں ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى
والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صالح الديوت كان عدم أبنية الشرك والنفاق عاصم فضل البقي الشكاء صلوات الله سلام على آباء الكرام التسليت الأيال والأيام. اللهم فل بنا ما عنده ولا تفل بنا ما عنه ولا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نارینہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جنگ العلعین عنایت فرما. پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شان حیدر قرار کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو کاروبار یا روزگار تجارت سے پریشان حال ہے پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نعلین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کے دلوں میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے معرفت اور یقین میں اضافہ فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں گئے بھی ہیں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے گائے پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہمارے علماء حق حفاظت فرما. پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل